السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو بیوی کی ایک عادت ناپسند ہو تو اس عادت کو بھی دیکھیں جو آپ کو پسند ہو۔ خدا کے لیے اس کی ایک ناپسند عادت کو پکڑ کر اس کے ساتھ بوجھ نہ رکھیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بیوی کی ایک بات انہیں ناپسند آ جاتی تو اس کے ساتھ بوجھ رکھ لیتے ہیں، ہر چیز میں نکتے نکالتے ہیں، کبھی اس کے کھانے میں نکتے نکالتے ہیں، پکانے میں نکتے نکالتے ہیں، کپڑے دھونے میں نکتے نکالتے ہیں، اور اس وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اپنی بیویوں کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ گھر مخلص ہونے سے چلتے ہیں، امیر ہونے سے نہیں چلتے۔ اگر آپ اسے ایک وقت کا کھانا کھلا رہے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کوئی مکمل سہولیات نہیں ہیں، لیکن بیوی کو پتہ ہے کہ یہ ہے تو میرا ہی ہے، تو یہ گھر جنت کا گہوارہ بنتا ہے۔ اور اگر گھر بہت امیر ہے، آپ طرح طرح کی اسے نعمتیں دے رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے وغیرہ لباس دے رہے ہیں، مگر اسے پتہ چل جائے کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے، تو یہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز ہے اخلاص۔ بیوی کے ساتھ اخلاص سے چلو، مخلص ہو جاؤ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے مخلص ہونا اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، حضور وہ کس طرح؟ فرمایا کہ بیوی نے ایک مرتبہ مجھ سے کچھ پیسے مانگے، میں نے کہا میرے پاس نہیں ہیں۔ کچھ دن گزرے، پھر پیسے مانگے، میں نے کہا نہیں، یہ دے دوں گا۔ کچھ دن گزرے، پھر مانگے، میں نے کہا نہیں ہیں، اور میں نے اس مرتبہ صرف نہیں کہا بلکہ میں نے خوب اسے ڈانٹا، اس کی بے عزتی کی۔ اس پر وہ رونے لگ گئی۔ میں نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ تو آگے سے بیوی نے کیا جواب دیا، آپ ہی تو میرے شوہر ہیں، آپ سے نہ مانگوں گی تو کس سے مانگوں گی، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں میں بھی رونے لگ گیا۔ بیوی نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بزرگ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں جب اللہ سے مانگوں گا کہ میرے اللہ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی رازق ہے، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ تجھ سے ہی تو مانگ رہا ہوں، تو ہی دینے والی ذات ہے، تو اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اہم ترین نقطہ ہے مخلص ہونا۔ اگر ہم اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے۔ ہم کاروبار کے اندر مخلص ہو جائیں تو کاروبار میں ترقی، ملازمت کے اندر مخلص ہو جائیں، ملازمت میں ترقی، اللہ سے مانگنے کے اندر مخلص ہو جائیں تو اس کے اندر ہمیں بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ عبادت کے اندر مخلص ہو جائیں، عبادت کا مزہ آئے گا، لذت آئے گی۔ اور جس کام میں ہم مخلص نہ ہوں گے، دنیا کے اندر بھی ناکامی ہے، آخرت کے اندر بھی ناکامی ہے۔ اگر اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہو، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، ہر میدان کے اندر، تو مخلص ہونا پڑے گا، مخلص ہونا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔